الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله۔ الحمدللہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں الاربعون القلبیہ، ایک سلسلہ۔ الاربعون مطلب 40 اور القلبیہ یعنی دل سے متعلق، یعنی ہم وہ 40 احادیث پڑھیں گے جو کہ دل سے متعلق ہیں۔ یہ اس کے لیے بنیادی طور پر جو ٹیکسٹ میں کنسلٹ کر رہا ہوں، یہ ایک لیکچر سیریز ہے شیخ صالح المنجد کی، ان کے ویب پیج پہ پڑھی بھی ہے، ادھر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ عربی میں ہے اگرچہ۔ تو اس میں مجھے اس کے اندر بہت زیادہ ایسے پوائنٹس نظر آئے جو کہ اوور لک ہو جاتے ہیں، بہت سی ایسی احادیث کہ جو ہم نے سنی ہوئی ہیں لیکن ان کی گہرائی میں نہیں اترے ہوئے۔ تو الحمدللہ اس کے اندر بہت سارے ایسے نکات ہیں جو کہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ تو آج جو ہم جس پہلی حدیث سے شروع کر رہے ہیں، علماء کے ہاں اس حدیث کا بہت بڑا مقام ہے۔ امام النووی نے جو اپنی 40 ایک النووی لکھی، جس میں انہوں نے وہ والی احادیث اکٹھی کی جن کا تعلق دین کے اصول اور قواعد کے ساتھ ہے، اس کے اندر اس حدیث کو شامل کیا، یعنی یہ اصول دین اور قواعد دین ان کے خیال سے اس کے اندر ہے۔ یہ ان حدیث میں سے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کھانے پینے پہننے اور ان سب کی اصلاح کے بارے میں بتایا، اور ہمیں چاہیے کہ ان سب امور کی حفاظت کریں۔ تو امام شافعی نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یدخل فیہ نصف العلم، یعنی جس نے اس میں علم کا آدھا تو یہ حدیث ہے، علم کا آدھا۔ اور تو آخر کیا بات ہے اس حدیث میں ایسی؟ تو ہم دیکھتے ہیں، آپ نے پہلے دیکھی ہوئی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں یہ روایت کی گئی ہے، اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے۔ تو شروع کا حصہ سب سے پہلا اس کا ہے ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، یقیناً حلال بھی واضح ہے اور یقیناً حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے، اس کی تشریح سے ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یقیناً حلال بھی واضح ہے، ان الحلال بین۔ دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ کھانے کی چیزوں میں روٹی حلال ہے، گوشت حلال ہے، پھل حلال ہے، شہد، پینے کی چیزوں میں پانی، شربت، جوسز، معاشرتی زندگی میں نکاح کرنا حلال ہے، رزق کمانے کے لیے تجارت حلال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہ حلال کی بالکل واضح ہے نا، یعنی بولنا ہے تو بولنے میں کیا کیا حلال ہے بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے چیز، اور ہم صرف وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے ان کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اتنا واضح نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا ہماری زندگی کے بارے میں بہت بڑا حصہ جو چیزوں کا ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اس میں حلال کیا ہے، اور یقیناً حرام بھی واضح ہے۔ ان الحرام بین، جیسے کھانے کی چیزوں میں پتہ ہے کہ مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا حرام ہے، پینے کی چیزوں میں شراب حرام ہے، معاشرت میں زنا، پاک باز عورتوں پہ جھوٹے الزام لگانا، جو محرمات ہیں ان سے نکاح، اچھا اسی طرح رزق کمانے کے لیے سود، رشوت، ذخیرہ اندوزی، اچھا اس کے علاوہ اور یہ جادو، نشہ، آپ یو کین نیم، بہت ساری چیزوں کی ایک لسٹ ہے جو کہ آپ گنا سکتے ہیں جو کہ حرام ہے، رائٹ۔ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے اپنی تشریح میں شیخ صالح المنجد نے کوٹ کی، لیکن اگر آپ یہ حلال اور حرام کے اوپر ذرا سا کہ واضح ہیں بالکل، اس کے اوپر آپ سوچنا شروع کریں، آپ نے کیا بولنا ہے، کون کون سا بولنا حرام ہے۔ دیکھیے، جھوٹ بولنا حرام ہے، کسی کا مذاق اڑانا حرام ہے،
کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، بالکل کلیئر کٹ، کسی کا برا نام رکھنا حرام ہے. تو ہمارے دین میں بالکل واضح پتہ چل رہا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. تاہم بینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس، جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے. اچھا، اس میں پہلی بات یہ ذرا سمجھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ دین کے اندر ہی وہ چیز مشتبہ ہے، یعنی کہ دین کے اندر ہی وہ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ دین تو مکمل ہے. سورہ مائدہ کی آیت کا حصہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اس کا بھی پہلا حصہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک روشن راستے پر، لیلہا کنہارہا، جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے. یعنی جس طرح رات کے وقت چیزیں انکلیئر ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں ایسے روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح ہے. لا یزیغ عنہا بعدی، میرے بعد کوئی بھی اس سے ٹیڑھا نہیں ہوگا، ہٹے گا نہیں، الا ہالک، مگر وہ شخص جو کہ ہلاک ہونے والا ہے. تو ہمارا دین مکمل بھی ہے اور ہمارا دین واضح بھی ہے اور روشن بھی ہے، حلال اور حرام کلیئر ہے. تو یہ جو مشتبہ امور ہیں، پھر یہ کیا ہوا؟ تو مشتبہ امور جو ہیں ان کا حکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ دین کے اندر یہ مشتبہ ہیں، دین انکلیئر نہیں ہے، یہ ہم لوگ انکلیئر ہوتے ہیں. اہل علم کو معلوم ہوتا ہے. یہ جو الفاظ ہے لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. جن کے پاس علم ہے ان کو پتہ ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور جو مشتبہ چیزیں اس میں بھی انہیں پتہ ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. یہ ایک عام طور پہ نا ایک بات لوگ کرتے ہیں، جی ہم کس چیز پر عمل کریں، ہر چیز میں اختلاف ہے، ہم کیا کریں، یہ کس کے پیچھے چلیں، کوئی کہتا ہے حلال ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے. تو یہ اصل میں اسلام دشمنوں کی باتیں ہیں. ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے اور اسلام کا غلبہ نہیں چاہتے اور اسلامی نظام نہیں چاہتے، وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ وہ کس کا اسلام، سنی کا اسلام، شیعہ کا اسلام، اس کا قانون ہوگا، اس کا ہوگا. یہ ان کی باتیں ہیں. اور ہمارے عام لوگ جو کہ غافل ہیں، ٹھیک ہے، کم علم ہے، غافل ہیں، سادگی میں یہ والی باتیں ان کی انہوں نے قبول کر لی، حالانکہ ایسا ہے نہیں. دین میں واضح ہے، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. کیوں آپ عام بندے نے جو عمل کرنا ہے، دیکھیے نا، کیا یہ واضح نہیں ہے کہ روٹی شاید حلال ہے، پھل حلال ہے، شراب زنا اور چوری حرام ہے؟ بالکل واضح ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ، تو پہلی بات یہ کہ جو حلال اور حرام ہے وہ بالکل واضح ہیں. ٹھیک ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں جو مشتبہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں، لیکن وہ بھی مشتبہ چیزیں مشتبہ اس وجہ سے ہیں کہ ہماری دین کی واقفیت گہری نہیں ہے. اگر ہماری دین سے واقفیت گہری ہو تو ہمارے لیے کوئی بھی چیز مشتبہ نہ رہے. اور اسی سے ہمیں پھر علم حاصل کرنے اور علم طلب کرنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مشتبہات ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں. لیٹس سپوز کل 10 چیزیں ہیں پوری انسانی زندگی میں، اور 6 چیزیں بالکل حلال ہیں ہمیں پتہ ہے، اور 2 چیزیں بالکل حرام ہیں یہ ہمیں پتہ ہے. 2 چیزیں ہیں وہ ہمیں کلیئر نہیں ہیں. تو وہ کلیئرٹی، یہ جو انکلیئر ہے، ایمبیگوٹی جو ہے، اٹس ناٹ آن بہاف آف دین، مطلب یہ ہمارے اندر ہے، ہمارے نالج کی کمی ہے. جب ہمارا علم ہوتا جائے گا تو ایک ایک کر کے مشتبہات ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک ایک کر کے پتہ چلتا ہے اچھا یہ مشتبہ پہلے مجھے کلیئر نہیں تھا، اب میرا علم ہو گیا، مجھے پتہ ہے یہ حلال ہے. اچھا یہ مشتبہ میں سمجھتا تھا یہ حرام. ٹھیک ہے، تو اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کا پوری دنیا میں کسی کو بھی نہ پتا ہو. یعنی اگر ایک عالم کو نہیں پتا تو دوسرے کو پتا ہوگا، دوسرے کو نہیں پتا ہوگا تو تیسرے کو پتا ہوگا. دین مکمل ہے، دین مکمل ہے، اور اس میں ہر چیز کا حکم موجود ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. اچھا، دوسرے کا پھر حصہ اس حدیث کا، میرے پاس اصل میں فرمایا فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. بس جو شخص ان مشتبہات سے بچ کر رہا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی آبرو بھی محفوظ کر لی. اور جو شخص ان مشتبہات میں پڑ گیا وہ حرام کا مرتکب ہو گیا. اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں. پہلا ایسا کہ بس جو شخص ان مشتبہات سے بچ کر رہا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی آبرو بھی بچا لی. تو پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر ہم نے اپنی دین اور اپنی آبرو بچانی ہے
تو ہمیں اپنے اور حرام چیزوں کے درمیان میں ایک آڑ کھڑی کرنی ہوگی، اور وہ آڑ ہوگی کس چیز کی؟ وہ ہوگی اس چیز کی کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسے کام بھی چھوڑ دیں جو ہمیں پکا پتہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن ہمیں شک ہے کہ وہ حرام ہے، تو ہم انہیں چھوڑ دیں، ہم انہیں چھوڑ دیں۔ جب تک ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم صحیح معنوں میں متقی نہیں بن سکتے۔ اپنے اور حرام کے درمیان میں ایک آڑ کھڑا کریں، ہم حرام سے دور رہیں اور اللہ کے لیے انہیں چھوڑ دیں۔ جو شخص ایسا کر لے کہ جس نے اپنے اور حرام کے درمیان میں ایک آڑ کھڑی کر لی، حرام سے دور رہا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اس نے دو چیزیں حاصل کر لی، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو نقص سے، دین کو کمی سے بچا لیا، اس کا دین پھر مکمل ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ دین پہ پوری طرح سے عمل کرے، وہ حرام کو بھی چھوڑ دے اور کچھ چیزیں جو کہ حرام نہیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دے، صرف اس سے کہ یہ نہ ہو کہ میں حرام میں پڑ جاؤں۔ میں مثال دیتا ہوں، اس سے شاید کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک بحث ہو رہی ہے ایک دوسرے بندے سے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے اوپر آپ سے کوئی دلیل دے رہا ہے اور آپ بھی جواب میں دلیل دے رہے ہیں، لیکن یہ کوئی دینی معاملہ نہیں ہے بہت گہرا، بس ویسے ہی کوئی آپ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے آپ ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اگر آپ پرسو کرتے ہیں اس آرگیومنٹ میں تو اس کا دل دکھے گا، تو آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، آپ چھوڑ دیتے ہیں بحث کو، باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے بحث میں، لیکن آپ نے چھوڑ دیا۔ تو آپ کر سکتے تھے بحث، آپ کا حق تھا، آپ غلط نہیں تھے، آپ کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے، حرام کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، میں ذمہ لیتا ہوں ایک ایسے شخص کو جنت کے کنارے کنارے پہ گھر دلانے کی، میں ایک شخص کو جنت کے کنارے کنارے پہ گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں، ذمہ لیتا ہوں، جو بحث کے دوران اس نے جو بحث سے پیچھے ہٹ گیا باوجود اس کے کہ اسے پتا تھا کہ وہ ٹھیک تھا، ہے نا۔ تو اگر آپ اس بحث کو، اس آرگیومنٹ کو پرسو کرتے، آپ دوسرے کا دل دکھاتے، دوسرے کا دل دکھانا حرام ہے، لیکن اب آپ ٹھیک ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ اس کا دل نہیں دکھا رہے، وہ غلط بحث کر رہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایکچولی اس کا دل دکھا نہیں رہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اس کا دل نہ دکھے آپ ایک حلال کام سے جو آپ کی بحث تھی اس سے آپ باز آئے اور آپ پیچھے ہٹے رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں جنت کی ضمانت دی۔ آن دا ادر ہینڈ اگر آپ محتاط نہ ہوں اور آپ بحث کیپ آن ڈوئنگ کرتے رہیں، وہ ٹیٹ فور ٹیٹ چلتا رہے، وہ ایک غلط بات کرے گا، آپ اتنی غلط بات جب تک کرتے رہیں گے آپ کو کوئی گناہ نہیں، لیکن جو ہی اس نے جتنی غلط بات کی تھی اس سے زیادہ غلط بات کر دی، اس نے آپ کا دل دکھایا، آپ نے اس سے بڑھ کر جو ہی دل دکھا دیا، تو اب آپ حرام میں چلے گئے۔ تو in order to be متقی you have to take a step back اور پیچھے ہٹ جائیں اور دیکھیں یار یہ جگہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہاں میں نے نہیں جانا، ٹھیک ہے، اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو جو شخص ایسا کر لے گا وہ اپنے دین کو نقص سے، یعنی اس کے دین میں کمی پھر نہیں آئے گی، وہ پھر حرام میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، اور عزت کو لوگوں کے طعنوں سے بچا لیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، نہ صرف یہ کہ اپنے دین کو بچا لیا بلکہ اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ عزت کو کس چیز سے؟ لوگوں کے طعنوں سے۔ آپ کوئی مشتبہ کاموں میں پڑیں گے، حرام نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملے گا اور لوگ کہیں گے بڑا مسلمان بنتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، اگرچہ آپ کے خیال سے وہ چیز حرام ہی نہیں تھی، تو اٹس بیٹر کہ یو اوائڈ دیٹ تھنگ۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے نا ہمارا ایروگینٹ کے، بھئی یہ جو لوگ جو بھی باتیں بناتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں لوگوں کی باتوں کی میں پرواہ نہیں کرتا، وہ میرے بارے میں جو کہنا ہے کہیں، میں کسی کی بات کا اہمیت ہی نہیں دیتا۔ یہ ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ نہیں ہے، ہم لوگوں کی باتوں کی اہمیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم مطلب یہ نہیں کہتے obtuse اور اس طرح کی ہم لوگ نہیں ہیں ہم کہ یار بس ٹھیک ہے جو لوگ سوچتے ہیں، ہم نہیں، ہم نہیں اپنا وہ عزت ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے حوالے سے جو حدیث ہے متفق علیہ ہے کہ وہ رات کے وقت ہے اور حضرت صفیہ ان کے ساتھ کھڑی تھی، وہ ادھر سے دو صاحب گزرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کے کہا کہ نا صفیہ، کہ یہ صفیہ ہیں، بتایا نا کہ مطلب میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ صحابہ ہو گئے کہ آپ کو یہ کہنے کی ایکسپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ کہا نا کہ شیطان جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے اور خون کے اندر وہ دوڑتا ہے، اس طرح سے پتہ نہیں چلتا، یعنی اس مفہوم کی بات کی انہوں نے، تو وہ اپنی پوزیشن انہوں نے کلیئر کی، حالانکہ انہیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ہم اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں مسلمان۔ ہاں ٹھیک ہے کہ اگر آپ حق کے رستے پر مضبوطی سے قائم ہیں
اور کچھ بے وقوف دین کے دشمن لوگ ہیں اور وہ پھر آپ کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں، تو دین یو سے کہ جیسے قرآن میں لا یخافون لومۃ لائم، پھر ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن یہ ایک اور بات ہے، وہ ایک جنرل بات ہے کہ اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. alright، حدیث کے اس ٹکڑے کا دوسرا ٹکڑا، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شخص ان شبہات میں پڑ گیا وہ حرام کا مرتکب ہوا. جو ان شبہات سے دور رہا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ٹھیک ہے. پھر شبہات ہیں درمیان میں، لوگوں کی اکثریت انہیں نہیں جانتی، ہم نہیں جانتے اکثریت، تو بہتر یہ تو بندے کو چاہیے کہ اس شبہات سے دور رہے. جو دور رہے گا وہ اپنے دین کے اندر کمی کو بھی بچا لے گا اور اپنی عزت کو بھی بچا لے گا. لیکن جو ان شبہات میں پڑ گیا وہ پھر حرام کا مرتکب ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. یعنی تھنک اباؤٹ اٹ، من وقع فی شبہات، یہ شرطیہ جملہ ہے کہ جو پڑ گیا نا شبہات میں، شبہات بذات خود مشتبہ چیزیں حرام نہیں ہیں، مشتبہ ہیں، لیکن ونس یو گیٹ انٹو اٹ تو وہ ایک بڑا سلپری روڈ ہے، بڑا سلپری سلوپ ہے. ہاں، تو آپ ایک دفعہ شبہات مشتبہ چیزوں میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کرتے کرتے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر حرام میں بھی پڑ جاتے ہیں. یہ ہمارا مشاہدہ یہی ہے نا، انسان جری ہو جاتا ہے، جرت پیدا ہو جاتی ہے، کراہت برائی سے شروع میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن بندہ مسلسل مشتبہ چیزوں میں پڑا رہے نا، کلیئر نہیں ہے. ایک گئے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی، اٹس اوکے، اس میں تو صحیح ہے بالکل، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. went to the other one، اس میں اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. just think about it. ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسری، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. چوتھی، اس میں کوئی چھوٹی سی چیز تھی 5 سیکنڈ کی، باقی 10 minutes was okay fine. وہ آپ نے کہا یار اس کو تو میں اسکپ فارورڈ کر دیا. اچھا، پھر اس کے بعد وہ 10 سیکنڈ والی، پھر اس کے بعد پھر وہ 1 منٹ کا مسئلہ تھا اور 9 منٹ ٹھیک تھی، وہ پھر بھی آپ دیکھتے رہے، پھر کرتے کرتے وہ عادت بن جاتی ہے، آپ وہ ٹیک اٹ ایز نارمل. آخر کار بندہ کھلے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ حرام سے بچ کر رہے، اسے چاہیے کہ وہ شبہات سے دور رہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال پیش کی، اور یہ مثال جو ہے یہ عربوں کے لیے بڑی ایک ان کے لیے کلیئر تھی بالکل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى، جیسے کوئی چرواہا وہ اپنے مویشی کسی دوسرے کے کھیت کی باڑ کے قریب قریب چرائے. ٹھیک ہے، ایک دوسرا کھیت ہے اور کسی اور بندے نے اپنے کھیت کے گرد ایک باڑ لگائی دی ہے، یہ اس کا کھیت ہے، اور اب چرواہے کو چاہیے اس سے دور رہے، تو وہ ہی از ناٹ گوئنگ انٹو دی ادر پرسنز فارم، وہ دوسرے اس کے کھیت کے اندر اپنے مویشیوں کو نہیں لے کر جا رہا، اس کے باہر ہی ہے، لیکن وہ باڑ کے قریب قریب چروا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ممکن ہے یوشک ان یرتع فیہ، ممکن ہے کہ اس کے مویشی اس کھیت سے چر چگ لیں، مویشی اس کی بات نہ سنے، آپ کا نفس آپ کی بات نہ سنے. الا وان لکل ملک حما، آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک باڑ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے. الا وان حما اللہ محارم، اور جان لو کہ اللہ کی باڑ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. ادھر اس کے پہلے حصے کو ذرا آپ دیکھیے. عربوں کے لیے کامن آبزرویشن تھی کہ جتنے بھی بادشاہ عربوں کے تھے نا، عرب یہ جو مکہ کے اندر تو بادشاہت نہیں تھی، لیکن جس طرح یمن کے اندر بادشاہ ہوتے تھے غسانی، تو جو عرب بادشاہ تھے ان کی اور اس زمانے ویسے ہی بادشاہوں کی، عرب بادشاہوں کی بھی عادت تھی کہ وہ باڑ لگا کر اپنے لیے جگہیں خاص کر لیتے تھے. یعنی وہ جہاں پہ باڑ بادشاہ لگائی ہوئی نا لمیٹیشن، تو وہ اس کے اندر اندر یا بادشاہ ہوگا یا اس کے مویشی ہوں گے، یا گھوڑے ہوں گے، جانور ہوں گے اس کے، یا اس کے بادشاہ کے گھر والے ہوں گے، یا وہ اس کے جو ساتھ آگے پیچھے والے جو لوگ ہوتے ہیں، آگے پیچھے جو بادشاہ کے ہوتے ہیں، صرف وہ لوگ ہوں گے وہاں پہ، باہر کے بندے کے لیے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، باڑ علامت تھی اس بات کی کہ جو اس باڑ کے اندر آئے گا وہ بادشاہ کی حدود کے اندر آ رہے ہیں اور اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو جب ہر بادشاہ نے اپنی باڑ لگائی ہوئی ہے تو اللہ نے بھی ایک باڑ لگائی ہوئی ہے، اور اللہ کی باڑ کیا ہے کہ وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو حرام کردہ چیز میں جو داخل ہو گیا تو یہ اسی طرح سے ہے جو بادشاہ کے پرائیویٹ پراپرٹی میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان تب تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کچھ حلال کام بھی حرام میں پڑنے کے ڈر سے نہ چھوڑ دے. ٹھیک ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر داخل نہ ہوں، جو چیزیں اس نے مقرر کر دی ہیں اس سے دور دور رہیں. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. شریعت میں سے کہتے ہیں سد الذرائع، کہ ایک وہ چیز کہ جو ان اینڈ آف اٹ سیلف حرام نہیں ہے لیکن اٹ لیڈس ٹو سم تھنگ دیٹ از حرام، تو اس چیز کے اوپر بھی حرام کا حکم لگ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، ایک چیز خود حرام نہیں ہے، لیکن وہ بندہ اگر وہ کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد بندہ خود حرام کرنا شروع کر دے گا، تو وہ چیز بھی حرام کر دی جاتی ہے. alright جی، حدیث کا آخری حصہ دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. جان لو کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب یہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب یہ فساد کا شکار ہو جائے تو سارا جسم فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے. جان لو کہ یہ لوتھڑا دل ہے. ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں. یہ پہلا حصہ. تو خون دل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے مدغہ. ٹھیک ہے، مدغہ. مدغہ کسے کہتے ہیں؟ قطعۃ من اللحم بقدر ما يمضغه الانسان. گوشت کا اتنا ٹکڑا جتنا انسان چباتا ہے، تو اتنا سا حصہ، اتنا سا گوشت کا ٹکڑا. تو کیوں مثال دی گئی دل کے لیے؟ یہ مدغہ کی تمثیل کیوں دی گئی؟ مدغہ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ ذرا سوچیں تو، کہ دل اتنا چھوٹا سا ہے، ایک مٹھی میں آ جاتا ہے، لیکن جسم کے سارے بڑے بڑے اعضاء کا اس پر انحصار ہے. دوسرے اعضاء سے دل کا یہ تعلق ہے کہ جو دل ان سے کروانا چاہتا ہے دوسرے اعضاء وہی سب کچھ کرتے ہیں. انسانی زندگی شروع ہوتی ہے تو یعنی ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے جو اس کا متحرک ہوتا ہے بچے کا، وہ دل ہوتا ہے. اور انسان جب مرنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو چل رہا ہوتا ہے، وہ نبض چل رہی ہوتی ہے اور پھر رک جاتی ہے نا. وہ آپ کو سامنے آ رہے ہیں نا، وہ مانیٹر جو لگایا وہ اسپتال میں بیڈ کے ساتھ، اور وہ لائن سیدھی ہوگی، اسٹریٹ ہوگی، اے بندہ گیا. تو یہ نا ہارٹ، دل زندگی میں سب سے پہلے متحرک ہونے والا عضو ہے، سب سے آخر میں وہ ختم ہوتا ہے. باقی سارا جسم، باقی سارے اعضاء جب تک دل ہے تو وہ ہیں، جب دل نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. ان کے اندر انرجی نہیں ہے، ان کے پاس پاور نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے. دل سلطنت جسم کا بادشاہ ہے. باقی اعضاء جتنے بھی ہیں وہ اس کے کارندے ہیں، دل کے، اور لشکری ہیں. باقی سب اعضاء وہی کرتے ہیں جو دل کرنے کا کہتا ہے. اس لیے اگر دل ٹھیک ہوگا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ باقی اعضاء کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں، جو دل کرنے کا کہہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں. مثلا دیکھیے، آنکھیں دل کی جاسوس ہیں. آنکھیں دل کی جاسوس ہیں. آنکھیں دل کا ہراول دستہ ہیں. وہ جب کئی لشکر حملہ کرتا ہے، وہ سب سے آگے آگے جو دستہ ہوتا ہے، وہ جو آگے آگے کی بات دیکھ کے آ کے خبر دے رہا ہوتا ہے مرکزی لشکر کو. تو آنکھیں جو ہیں وہ خبریں لا کر دل کو دیتی ہیں، دل کی جاسوس. زبان کیا کرتی ہے؟ زبان دل کی ترجمانی کرتی ہے. دل کی بات آپ کسی دوسرے کے دل تک پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اب آپ زبان کا سہارا لیتے ہیں. زبان کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں. اور یہی تین چیزیں دیکھیں، دل اور زبان اور آنکھیں، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اکٹھا رکھا ہے. مثلا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یقیناً کان اور آنکھیں اور دل، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورہ احقاف میں فرمایا وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدہ. ان کے لیے ہم نے بنائے کان، آنکھ اور دل. ونقلب افئدتهم وابصارهم سورہ نام. تو یعنی کئی جگہ پہ قرآن پاک میں آنکھوں اور کانوں اور دل کو اکٹھا رکھا گیا. تو کیوں؟ ذرا آپ سوچیں اس پہ. کان کیا کرتا ہے؟ کان دل تک خبریں پہنچاتا ہے، کہ جو آواز آتی ہے، جو کان سنتا ہے، اس کا اثر تو دل پر ہوتا ہے. جب کوئی خبر کان دل تک پہنچاتے ہیں تو دل آنکھوں کو بھیجتا ہے، جو حقیقت حال کو دریافت کرتی ہیں اور تصویروں کے ساتھ واپس آتی ہیں، اور ان تصویروں کا اثر پھر دل پر ہوتا ہے. اور پھر زبان دل کی ترجمانی کرتی ہے، اور دل کے اندر جو بات ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتی. تو زبان ایک طرح سے دل کا ایک تیز رفتار گھوڑا ہے جو آگے جاتا ہے اور اپنا پیغام دل کے پہنچاتا ہے ادھر، جو پیغام جس کے پاس ہوتا ہے. یہ سب اعضاء دل کے لشکری ہیں. ان سب کے صحیح ہونے اور بگڑنے دونوں کا انحصار دل پر ہے. اگر دل ٹھیک ہوگا تو زبان بھی ٹھیک ہوگی اور کان بھی ٹھیک ہوگا اور دوسرے اعضاء بھی ٹھیک ہوں گے. ہاں، آنکھوں کا اور کان کا دل سے بڑا گہرا تعلق ہے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ دل ہی وہ انہیں دکھاتا ہے ویسے تو. لیکن اگر ہم آنکھوں کو ویسے ہی استعمال کرتے رہیں تو ہم اپنے دل کو بھی، یہ ٹو وے انٹریکشن شروع ہو جاتا ہے نا، دونوں ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں، فیڈ بیک لوپ.
تو یہ حدیث کا آخری حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الا وہی القلب، کہ وہ جو خون کا لوتھڑا، وہ گوشت کا لوتھڑا جس کے اوپر سارے اعضاء کی اس کا انحصار ہے، وہ دل ہے۔ دل لفظ القلب، ہاں، تو القلب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا قلب، القلب فی شیء، کسی چیز کا قلب کیا ہوتا ہے؟ خالص ما فیہ، اس کی وہ جو اصل جوہر ہے، جو خالص چیز ہے، وہ اس کا دل ہوتا ہے۔ خلاصۃ ما فیہ، کسی چیز کا جو خلاصہ جس چیز کے اندر ہے وہ دل ہے۔ انسانی وجود کا جوہر دل ہے، انسانی وجود کا خلاصہ دل ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ ہم دل کی تربیت کریں، کیونکہ اگر ہم دل کی تربیت کریں گے تو دل ٹھیک ہوگا، اور دل ٹھیک ہوگا تو باقی سارے اعضاء ٹھیک ہوں گے۔ دل کی تربیت سے مراد اس کو بنانا، سنوارنا، اس کی جو حالت ہے اس سے بہتر حالت کی طرف لے کر جانا۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ ہم سوچیں کہ دل کی کیفیات بہتر ہوتی جائیں، بلکہ تمام آفتوں سے دل کو بچانا، اس کی کوشش کرنا۔ ہر وہ چیز جو دل کو کمزور کرے، دل کو بیمار کرے، اس سے دل کو بچائے رکھنا۔ اور پھر یہ کہ ساری زندگی دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا۔ اگر کیونکہ دل کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اور دل کی مضبوطی اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے، یہ ساری زندگی کی مصروفیت ہے۔ یعنی دل کی تربیت کرنا، اسے آفتوں سے بچانے کی کوشش کرنا، اور اللہ کے ذکر پہ مشغول رکھنا، یہ ساری زندگی کا کام۔ مثلا اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں تو بھائی اپنے دل کے معاملات میں مشغول ہوں، تو اگر وہ سوچتے سمجھتے میں کہہ رہا ہے تو اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ میں ان 2-3 مہینے آئی ایم فوکسنگ آن مائی ہارٹ اینڈ ونس آئی گیٹ اٹ ریکٹیفائڈ، میں پھر اس کے بعد اپنی باقی زندگی فوکس کروں گا۔ یہ غلط بات ہے۔ دل ایک دفعہ ٹھیک ہو گیا پھر ٹھیک نہیں رہے گا، وہ ساری زندگی کا کام ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ نے حفاظت کرنی ہے دل کی، تو آپ کو ہر وقت توجہ دینی ہے کہ کیا چیز دل میں داخل ہو رہی ہے۔ جو بھی چیز داخل ہو رہی ہے، ایسی چیز صرف دل میں داخل ہونے دیں جو دل کی اصلاح کرے، اور ہر وہ چیز جو دل کو بگاڑ رہی ہو اس کو دل سے نکالیں، اس کو روک دیں، دل میں داخل ہونے سے روکیں، اور اگر چلی جائے تو اسے نکالیں۔ یہ ساری زندگی کا مشغلہ ہے۔ مثلا آپ دیکھیں نا، اگر کوئی کہے کہ مثلا دل کی بیماریوں میں سے ایک حسد ہے نا، کوئی شخص کہے کہ میں کسی بھی شخص کے لیے اپنے دل میں حسد داخل نہیں ہونے دوں گا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ ساری زندگی پر اس کو محافظت کرنی ہوگی۔ جب بھی کسی کے اندر کوئی ڈیزائریبل چیز کوئی دیکھی تو اپنے دل کو حسد سے روکنا اس وقت، اور پتہ بھی نہیں چلتا نا، اور بندہ حسد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر بندے نے روکنا ہے اپنے دل کو حسد کرنے سے، ہر وقت ویجیلنٹ رہنا ہوگا، اور آن گارڈ رہنا ہوگا، اور دیکھنا ہوگا کہ تو اس لیے یہ حدیث ہماری توجہ مبذول کراتی ہے اس بات کی طرف کہ ہم دل کے اوپر توجہ دیں باقی اعضاء کی نسبت زیادہ۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ عام طور مثلا دیکھیں نا، ہماری جو تربیت کا جو وہ سلسلہ ہے اس کے اندر ترجیحات بدل گئی، یعنی دل کی بجائے دوسری چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ ہے۔ مثلا جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے، صحیح بخاری کی روایت، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم محنت کرتے ہیں، اچھا جی یعنی کہ ہاتھ اٹھاؤ، ٹھیک ہے، آپ شروع کریں آپ نماز سے، اور ہم کہتے ہیں جی ہاتھ اٹھاؤ، پھر اس کے بعد ہتھیلیاں جو ہیں جب ہاتھ اٹھاؤ تو قبلے کی طرف ہوں، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، سیدھا ہاتھ، اور پھر اس کے بعد جب باندھنا ہو تو سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر باندھیں، پھر ایسے رکوع کریں کہ کمر سیدھی ہو، نہ اٹھی ہوئی ہو نہ جھکی ہوئی ہو، بالکل برابر ہو، ہتھیلیوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں مضبوطی سے اور زور لگائیں ان گھٹنوں پر، کمر کھچی ہوئی ہو، رکوع کرتے ہوئے کمر جھکائیں، پھر کھڑے ہو جائیں یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے، پھر سجدے کے لیے جائیں۔ اب یہ ساری تفصیلات ہیں نماز کی، لیکن یہ ساری باتیں اعضاء کے ظاہری اعمال کے بارے میں ہیں۔ انگلی اٹھاؤ اس کے بعد جب ادھر بیٹھے ہوئے ہو، اچھا تو ایسے یوں کرو اور یوں کرو۔ تو لوگ جب کہا جاتا ہے نماز کا اہتمام کریں، تو نماز کے اہتمام میں کے حوالے سے یعنی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ لوگ پھر پوچھتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے جی پہلے ہاتھ زمین پہ رکھیں یا پہلے گھٹنے زمین پہ رکھیں، سلام کیسے کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں یا خالی السلام علیکم کہیں، پہلے سلام بولیں پھر گردن موڑیں، یا پہلے گردن موڑیں پھر سلام کریں، یا دونوں ساتھ ساتھ کریں، یا قبلے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں پھر گردن موڑیں۔ ٹھیک ہے، یہ اعضاء کی حرکتوں کی باریکیوں میں دلچسپی ہم لیتے ہیں، اور یہ اچھا ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اعضاء کے ظاہر کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ اہم چیز کے لیے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، اور وہ اس کے اہتمام میں ہم لوگ مصروف نہیں ہیں۔ یہ خطا نہیں ہے کہ اعضاء کے اعمال کا اہتمام کیا جائے، یہ مطلوب ہے، لیکن خطا یہ ہے
کہ اس سے زیادہ دل کا اہتمام کیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی دل ایسا ہو جس میں نماز پڑھتے ہوئے خشوع پیدا ہو, یعنی دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو, اور یہ نماز کی روح ہے, یہ اہم تر ہے بنسبت اس کے کہ انگلی اٹھانے اور نیچے کی حرکت پر زور دینے کے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے جو بات ہم کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بالکل دوسری طرف انحراف کی طرف نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو بس دل کی ہی بات کرتے ہیں, ہمیں تو اعضاء سے کوئی غرض ہی نہیں ہے, یہ تو ظاہری باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں بس ان کا خیال رکھنا ظاہری باتوں کوئی ضروری نہیں ہے. اس طرح سے وہ سنتوں کی توہین کر رہے ہیں. یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ تو کیا ایسے ہاتھ رکھو اور ویسے رکھو, یہ تو ظاہری باتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ سلو کما رأیتمونی اصلی, رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تو ضائع نہیں کرنا. تو جو ایسے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق بس صرف احوال القلوب سے ہے, جسمانی چیزوں سے ہمیں کیا لینا دینا, تو سنتوں کی توہین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ دل کی اور جسمانی, قلبی اور جسمانی دونوں طرح کے امور کا اہتمام کیا جائے, لیکن دل پر زیادہ زور دیا جائے. جتنا زور ظاہر پہ اصلاح پہ دیا جا رہا ہے, ظاہر کی اصلاح اچھی ہے, ضروری ہے, مطلوب ہے, لیکن جتنی محنت اس کے اوپر ہو اس سے زیادہ محنت دل پر ہو, کیونکہ دل کی اصلاح کے اوپر ان باقی اعضاء کی اصلاح کا انحصار ہے. اور یہی خلاصہ ہے اور یہی معتدل اور موزوں طریقہ ہے. ٹھیک ہے, ظاہر سے غافل نہ ہوا جائے لیکن دل اس سے زیادہ اچھا ہو. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا کہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی, اے اللہ میری جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ میری جو ظاہر چیزیں ہیں اس سے زیادہ بہتر ہوں. وجعل علانیتی صالحہ, لیکن میری جو ظاہری چیزیں ہیں وہ بھی اچھی ہیں. جو ظاہری چیزیں ہیں وہ اچھی ہوں, لیکن جو اندر باطنی چیزیں وہ اس سے زیادہ اچھی. تو اس کا طریقہ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ بات ظاہر کو برا کرو تاکہ باطن ظاہر سے تو بہتر ہو. نہیں, ظاہر کو بھی اچھا کرو لیکن باطن ظاہر سے زیادہ اچھا ہو. تو دیکھیے, تو خلاصے کے طور پر تو یہ حدیث ہمیں پکار رہی ہے کہ ہم دل کا اصلاح کریں, کیونکہ دل کا اوپر ہی تمام اعمال کا دار و مدار ہے. اور مثلا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور, قیامت کے جب نکالا جائے گا دل کے اندر جو کچھ چھپا ہوگا اس کو سامنے لایا جائے گا. انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر, جس دن سرائر چھپی ہوئی چیزوں کی, قیامت کے دن چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو جانچا جائے گا, اور جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو سامنے لایا جائے گا. تو اس دن جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے صرف ظاہر کی نہیں بلکہ ما فی الصدور کی اور السرائر کی, چھپی ہوئی چیزوں کی, دل کی گہرائیوں میں جو ہیں ان کی بھی پرواہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پاک رزق سے حلال اور حرام میں تمیز ہوتی ہے, اور اسی کے ذریعے سے پھر مشتبہ چیزوں کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مشتبہ چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. ٹھیک ہے, حلال اور حرام سے اجتناب کریں گے تو پھر ہی مشتبہ حلال اور حرام کے اندر فرق کر سکیں گے. اس حدیث میں یہ ربط واضح ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر ایک بندہ حلال اور حرام کے اندر فرق کرتا ہی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ علم میرا اتنا بڑھتا چلا جائے کہ میں شبہات اور مشتبہ چیزوں کا بھی علم مجھے ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. حلال اور حرام واضح ہیں, ان پر عمل کریں, ساتھ ساتھ علم کا حصول کریں, اس کے نتیجے میں مشتبہات کا علم بھی آتا چلا جائے گا. اس حدیث کا تعلق فقہ سے بھی ہے, حلال اور حرام کے واضح ہونے سے بھی ہے, اور شبہات کے حکم کے واضح ہونے سے بھی. اس حدیث سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر بندے کا ظاہر بگڑا ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کا باطن بھی بگڑا ہوا ہے. اگر بندے کے اعضاء سے برے اعمال ہو رہے ہیں اس کا مطلب لازماً یہ ہے کہ اس کا دل بگڑا ہوا ہے. یعنی یہ کہنا کہ میرا دل تو اچھا ہے, میں یہ اوپر سے یہ ہو جاتا ہے. نہیں, دل اچھا ہے لیکن ہو سکتا ہے اچھا ہو, لیکن اس کے اندر یہ خامی ہے بہرحال کے دل کو سمجھ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں. باطنی فساد ہوگا, دل اگر خراب ہوگا تو اس کا لازمی نتیجہ ظاہری فساد کی صورت میں نکلے گا. تو کوشش کرنی, تو اگر ظاہر میں ہمیں بگاڑ نظر آ رہا ہے اپنے اعمال کے اندر ظاہری, کیونکہ ہم اپنے دل کو نہیں دیکھ رہے نا, لیکن ظاہر تو نظر آ رہا ہے, تو اگر ہمارے کسی قسم کے ظاہری اعمال میں کوئی کمی ہے تو فوراً ہمیں متوجہ ہو جانا چاہیے اپنے دل کی طرف. ٹھیک ہے, کہ دل میں آخر کیا بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ ظاہری بیماری نکل رہی ہے. تو جب باطن فاسد ہو جاتا ہے اور ظاہر فاسد ہو جاتا ہے, یہ لازمی ہے. تو وہ دل کا مریض جس کے اندر خود پسندی ہو, جس کے دل میں تکبر ہو, جس کے اندر دکھاوے کی بیماری ہو, جو خود غرض ہو, جو تنگ دل ہو, جو حسد کرنے والا ہو, کیسے ممکن ہے کہ یہ شخص اپنی خواہشات نفس سے آزاد ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ یہ شخص مشتبہ چیزوں سے اوپر اٹھ جائے؟
ایسے شخص کو کون فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے. تو یہ پہلی حدیث تھی. تو آج ہم نے الحمدللہ یہ پہلی حدیث کور کی. ٹوٹل 40 احادیث ہیں. یہ پہلی ذرا لمبی حدیث تھی. تو انشاءاللہ ہم سیشنز کرتے رہیں گے. ابھی آپ لوگوں سے مشورہ کر کے کہ کیا اس کی کتنا وہ ہونا چاہیے، کتنے عرصے کے بعد ہونا چاہیے، اور ریگولیرٹی، اور پھر انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. تو 40 احادیث ہیں. کبھی کسی سیشن میں 2 ہو جائیں گی، کسی میں 1 ہوگی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحیم. آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جن لوگوں نے سیشن چھوڑنا ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں.